السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ تو آج ہم جس پیغمبر کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک تھے۔ ان کا نام قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے اور ان کی زندگی کے حوالے سے مختلف تفصیلات اسلامی روایات میں ملتی ہیں۔ پیدائش اور نسب۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے چھٹے یا ساتویں پشت میں سے تھے۔ آپ کا اصل نام اخنوخ تھا، لیکن قرآن میں آپ کو ادریس کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت بابل میں ہوئی تھی۔ نبوت اور تعلیم کی اگر ہم بات کریں تو حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا اور آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانے کا فریضہ انجام دیا۔ آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے کی تاکید کی اور برائیوں سے بچنے کی نصیحت بھی کی۔ علم و حکمت کی بھی اگر بات کی جائے تو حضرت ادریس علیہ السلام کا علم اور حکمت ان دونوں میں بلند مقام تھا۔ اسلامی روایات کے مطابق آپ کو سب سے پہلے لکھنے کا علم دیا گیا۔ آپ نے قلم کے استعمال کو فروغ دیا اور لوگوں کو مختلف علوم سکھائے۔ فلکیات، ریاضیات اور طب کے میدان میں بھی آپ کے کارنامے مشہور ہیں۔ اللہ کے نزدیک مقام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی عبادت اور پرہیزگاری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بلند مقام عطا کیا۔ قرآن مجید میں سورہ مریم کی آیت نمبر 57 میں فرمایا گیا، اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ رفع ادریس۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ واقعہ ایک خاص مقام پر پیش آیا جہاں فرشتے بھی آپ کے علم و حکمت سے مستفید ہوئے۔ بعض روایات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں زندہ ہیں۔ اخلاق و عادات۔ حضرت ادریس علیہ السلام نہایت ہی عبادت گزار، صابر اور نیک سیرت انسان تھے۔ آپ نے ہمیشہ حق اور صداقت کی تعلیم دی اور لوگوں کو برائیوں سے بچنے کی تلقین کی۔ آپ کے اخلاق و عادات کا ہر کوئی قائل تھا اور آپ کی تعلیمات کو بہت ہی سراہا گیا۔ وفات۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا اور وہیں آپ کی روح قبض کی گئی۔ سبق۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم و حکمت کا حصول اور اس کا صحیح استعمال انسان کو اللہ کے نزدیک بلند مقام عطا کرتا ہے۔ آپ کی عبادت، تقوی اور صبر ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت ادریس علیہ السلام کی طرح اپنے علم اور عمل کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔